کی رائے یہ ہے کہ یزید کے بارے میں کیا کیا جائے؟ خاموش. نہ رحمت اللہ علیہ بولو نہ لعنت اللہ. کیوں؟ 200 سال پہلے ملک عراق کی سرزمین پہ ایک قتل ہوا تھا. یہ وہ قتل رسول کے بیٹے کا قتل تھا، اور یہ قتل کسی غیر مذہب نے نہیں کیا، بلکہ اسی نبی کا کلمہ پڑھنے والوں نے اسی نبی کے بیٹے کا قتل کیا. اس دور کی مکمل طاقتیں حسین ابن علی کے خلاف اٹھ کھڑی ہوئیں اور صحرا میں لا کے رسول کے بیٹے کو قتل کیا گیا. دشمن یہ سمجھتا تھا کہ شاید یہ قتل چھپ جائے گا، قاتل چھپ جائیں گے، لیکن مشیت الہی تھی، ارادہ خداوندی تھا، لہو حسین کی تاثیر تھی کہ اللہ نے ایک ایسی قوم پیدا کر دی جس نے خون حسین کو چھپنے نہیں دیا. اس قوم کی تخلیق کا مقصد صرف ذکر حسین تھا. پھر اس قوم نے اپنی مدرسوں کی صورت میں، جلوسوں کی صورت میں، ماتم کی صورت میں، زنجیر کی صورت میں، مظلوم کے حق میں اور ظالم کے خلاف جلوس نکال کے حسین ابن علی کے قاتلوں کو کسی بھی صورت میں چھپنے نہیں دیا. حکومتوں نے خزانوں کے منہ کھول دیے، وزارتیں دی گئیں، عہدے دیے گئے کہ کسی طریقے سے یہ قتل چھپ جائے، قاتلوں کے چہروں سے نقاب نہ اٹھے. ہر دور میں یہ کوشش ہوتی رہی، ہر دور میں یہ کاوش ہوتی رہی. یہ کوششیں چلتی چلتی یہاں تک پہنچ گئیں کہ ہر دور کے کسی نہ کسی نے یزید کو بچانے کی کوشش کی، چاہے وہ مولوی کے روپ میں ہو، چاہے وہ مفتی کے روپ میں ہو. ہر دور میں یزید کو قتل حسین سے بری کروانے کی کوشش کی گئی. لیکن یہ میرے مذہب کا وتیرہ ہے، یہ میری قوم کا شیوا ہے، یہ ہمارے ممبر کی تہذیب ہے. دشمن حملہ کہیں سے کرے، ہم جواب ممبر سے دیتے ہیں. دشمن کا حملہ ٹی وی چینل سے ہو، اخبار سے ہو، محراب سے ہو، ممبر سے ہو، ہمارے پاس ذرائع ابلاغ کا سب سے بہتر ذریعہ یہ ممبر شبیر ہے. ہمارا ٹی وی چینل بھی یہ ہے، ہماری اخبار بھی یہ ہے، ہمارا لوگوں تک بات پہنچانے کا وسیلہ بھی یہ ہے. لہٰذا میری کوشش ہمیشہ یہ رہی ہے مذہب شیعہ کی بہتر لفظوں میں وکالت ممبر شبیر سے کی جائے. عہد حاضر میں قوم کے بچوں کو پریشان نہ ہونے دیا جائے. دشمن کہیں سے حملہ کرے، ہم جواب ممبر سے دیں. پچھلے دنوں میں پھر ایک کوشش ہوئی، ایک نام نہاد مفتی نے یزید کا دفاع کرنے کی کوشش کی، تو میں نے ملک کے ہر ممبر پہ کہا نہیں، جذباتی آپ نے نہیں ہونا، تقریر میں کر رہا ہوں، بہتر انداز سے میں آپ کی ترجمانی کروں گا. میں نے ملک کے ہر ممبر پہ کہا کہ اگر آپ یزید کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں تو کبھی ذاکر نائک کی زبان سے جملے، کبھی کسی مولوی کی زبان سے فتویٰ، کبھی کسی جھوٹی حدیث کا سہارا، اگر یہ ساری طویلیں کر کے آپ یزید ہی کو بچانا چاہتے ہیں اور یزید ہی کا دفاع کرنا چاہتے ہیں تو پھر ایسے کرتے ہیں. یہ بات چھپ چھپا کے نہیں کرتے، یہ بات کھل کھلا کے کرتے ہیں. ملک کا کوئی چوراہا، کوئی چوک، کوئی گراؤنڈ، کوئی بارگاہ، کوئی مسجد منتخب کر لیتے ہیں، ایک اشتہار چھپواتے ہیں حسین کے نام کا، ایک اشتہار چھپواتے ہیں یزید کے نام کا، ایک مجمع بلاتے ہیں حسین کے نام کا، ایک مجمع بلاتے ہیں یزید کے نام کا. یزید کا دفاع کرنے والے بھی اکٹھے ہو جائیں، حسین کا ذکر کرنے والے بھی اکٹھے ہو جاتے ہیں. نہ لڑائی ہوگی، نہ جھگڑا ہوگا، نہ بندوق نکلے گی، نہ گالی ہوگی، نہ کسی کو گولی ماری جائے گی. صرف کام ایک ہی کرنا ہے، میں ممبر سے حسین کی ماں کا کردار پڑھتا ہوں، تو یزید کی ماں کا کردار. جو بول سکے وہ تائید فرمائے. مالک حسین عزت عطا فرمائے، شہزادی کونین عزت عطا فرمائے. ہم پڑھتے ہیں حسین کا شجرہ،
تم ہمیں سناؤ یزید کا شجرہ، ہم بتاتے ہیں حسین کا کردار، تم ہمیں سناؤ یزید کا کردار۔ آج بہانے سے یزید کو بچانے کی کوششیں ہو رہی ہیں، جس کا دفاع کیا جائے اس کا کھل کے کیا جاتا ہے۔ ہم حسین کا شجرہ بھی پڑھ دیتے ہیں، تو یزید کا کردار پڑھ دے۔ اگر تیری لفظوں میں، تیرے پاس تیری آنکھوں میں وہ طاقت نہیں، تیرے پاس کتابوں میں سیاہی ختم ہو گئی ہے، تو یہ کام بھی ہم ہی کر دیتے ہیں۔ حسین 3 شبان کو مدینے میں بطول کے گھر قرآن بن کے نازل ہوا تھا۔ یزید شام اور حمص کے درمیانی علاقہ تدمر میں حاکم شام کے گھر عذاب بن کے نازل ہوا تھا۔ یزید کو پیدا ہوتے ہی گھٹی شراب کی دی گئی، حسین نے پیدا ہوتے ہی رسول کی زبان چوسی۔ یزید کا نانا بجدل بن حنیف عیسائی خاندان سے تھا، حسین کا نانا سید المرسلین ہاشمی خاندان سے تھا۔ یزید کی ماں محسود جس کے ناچ گانے کو پسند کر کے حاکم شام نے اس کے ساتھ نکاح کیا تھا۔ حسین کی ماں وہ زہرا تھی جو زندگی میں ایک لمحے کے لیے سجدے سے فراموش رہی، جس کے حیا کا نام قرآن تھا، جس کے نوکر کا نام جبرائیل تھا۔ یزید کا باپ وہ تھا جو اپنے باپ کے ساتھ مل کے تیرے میرے نبی سے جنگیں کرتا رہا۔ حسین کا باپ وہ علی تھا جو بستر پہ سویا مرضی یزدان بن گیا، میدان میں آیا کل ایمان بن گیا۔ یزید کا دادا ساری زندگی مخالفت رسول کرتا رہا، حسین کا دادا ابو طالب ساری زندگی حفاظت رسول کرتا رہا۔ یزید کی دادی ہندا جس نے رسول کے چچا حمزہ کا کلیجہ چبایا، حسین کی دادی فاطمہ بنت اسد جس کو کفن نبی کے کرتے کا ملا، جس کو نبی نے خود قبر میں اتارا۔ یزید کا ایک ہی بھائی تھا جو پاگل ہو کے مر گیا، حسین کا بھائی حسن مسند امامت کا تاجدار بن گیا۔ یزید کا شجرہ خبیثہ تھا، حسین کا شجرہ طیبہ تھا۔ یزید فاسق تھا، میرا حسین نمازی تھا۔ یزید فاجر تھا، حسین روزے دار تھا۔ اس لیے 26 رجب کو ولید کے دربار میں کھڑے ہو کے حسین نے یہ جملے کہے تھے، لکھ یزید سے میں تیری بیعت کروں تو کروں کیسے؟ میرے بابے جیسا تیرا بابا نہیں، میرے دادے جیسا تیرا دادا نہیں، میرے نانے جیسا تیرا نانا نہیں، میری ماں جیسی تیری ماں نہیں، تجھ جیسا میں نہیں، مجھ جیسا تو نہیں۔ اپنے لاکھوں لے کے تو آ، 72 لے کے میں آتا ہوں۔ 10 محرم کو عصر سے پہلے میں قیامت تک ہر حلال زادے کو یہ کہنے پہ مجبور کروں گا، حسین زندہ